اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. بیٹا کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی تیاری؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے بیٹا دوبارہ سے حدیث کا سلسلہ شروع کرنا ہے. میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس سے قبل جو ہے ہم 42 لیکچر الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں. 42 لیکچرز ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور اس میں ہم نے سورہ بقرہ کے 15 رکوع مکمل کر لیے اور 22 احادیث جو ہے وہ ہم نے مکمل کی تھی. تو آج ہم جو ہے وہ حدیث نمبر 23 کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. 22 احادیث اس سے پہلے ہم مکمل کر چکے تھے. درمیان کے پیریڈ میں ہم نے رکوع جو ہے وہ سورہ بقرہ کے 15 رکوع مکمل کیے ہیں. اب ہم کچھ احادیث اور کر لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ انہیں 35 تک لے کے جاتے ہیں. 35 تک کا نمبر ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں, پھر ہم دوبارہ رکوع مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ. حدیث کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی بک کا پیج نمبر 317 ہے اور حدیث جو ہے وہ بے شمار چھوٹے چھوٹے عنوانات کے پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی چیز امید ہے آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی. اور اسی سے آج جو آپ متن پڑھیں گے اور جو اس کا ٹاپک ہے, عنوان ہے, اسی سے ریلیونٹ آپ آگے بھی 3-4 احادیث کریں گے, اس سے ملتی جلتی کریں گے. تو چونکہ یہ پہلی ہے, بنیادی ہے, اس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بک میں جس کو ٹائٹل دیا گیا, جو ٹاپک دیا گیا, وہ قیمتی نصائح. نصائح ہوتا ہے نصیحت کی جمع. ٹھیک ہے, قیمتی نصائح. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کتاب, یہ حدیث میرے پاس جو مجھے سلائیڈ ملی ہے اس میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کی کتاب کے اندر راوی بھی پیچھے لکھے ہوئے, ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. قال, وہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الطہور شطر الایمان. الطہور پاکیزگی, شطر حصہ ہے الایمان ایمان کا, پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ, اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا, تملانی او تملاؤ, تملانی دونوں بھر دیتے ہیں, او تملاؤ یا بھر دیتے ہیں, ما بین السمائی والارض. ٹھیک ہے, یہ دونوں سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا بھر دیتے ہیں, یا تملاؤ ایک بھر دیتا ہے, ما بین السمائی جو آسمان میں ہے, والارض جو زمین ہے. آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے؟ اس کے درمیان جو ساری فضا موجود ہے اس کو بھر دیتے ہیں. کیا؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا. اب آپ نے کیا پڑھا؟ الطہور شطر الایمان, صفائی ایمان کا یا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے, اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. والحمدللہ تملا المیزان, میزان کو بھر دیتا ہے. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا دونوں یا پھر ایک کلمہ جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے یعنی فضا, اس ساری کو بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے. والصلاۃ نور, صلاۃ نور ہے, نماز نور ہے. والصدقۃ برہان, صدقہ برہان ہے, دلیل ہے. والصبر ضیاء, صبر روشنی ہے. والقرآن, القرآن حجت لک, تیرے لیے حجت ہے, تیرے حق میں حجت ہے. او یا پھر علیک, تجھ پر حجت ہے, یعنی تیرے خلاف حجت ہے. قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. کل الناسی, کل الناسی ہر شخص, تمام آدمی, ہر لوگ, یغض صبح کرتا ہے, فبائعن پس وہ سودا کرتا ہے, نفسہو اپنے نفس کا, فمو تیقوہا پھر یا تو وہ اسے آزاد کرواتا ہے, او یا موبقوہا یا پھر اس کو ہلاک کرواتا ہے. رواه مسلم, اس کو مسلم نے روایت کیا. ٹھیک ہے, کہ صبر جو ہے وہ روشنی ہے, قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. ہر آدمی جب وہ صبح کرتا ہے یعنی آغاز کرتا ہے, بیدار ہوتا ہے, تو در حقیقت وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غدو وہ کیا کرتا ہے؟ صبح کرتا ہے. فبائع نفسہ, تو اپنے نفس کا سودا کر لیتا ہے. فموتقوہا, تو یا تو وہ اپنے نفس کو آزاد کروا لیتا ہے, او موبقوہا یا پھر اس کو ہلاک کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث بہت امپورٹنٹ. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں آ رہی ہیں. الطہور شطر الایمان, صفائی ایمان کا حصہ ہے. والحمدللہ, اللہ کا ذکر, اللہ کی تعریف, حمد بیان کرنا کیا ہے؟ میزان کو, پیمانے کو بھر دیتا ہے, گویا اجر و ثواب کے حساب سے بہت بلند ہے. یا پھر کہا سبحان اللہ, الحمدللہ کہنا بھر دیتا ہے. صلاۃ, نماز نور ہے. صدقہ جو ہوتا ہے, ہم اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں, کچھ بھی دیتے ہیں, کسی بھی عمل کو صدقہ, آج ہم دیکھیں گے صدقہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دلیل ہے. وہ صبر ضیاء, صبر جو ہے وہ روشنی ہے. اور قرآن وہ آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے مخالف میں حجت ہے. ٹھیک ہے, ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو اپنی جان کا سودا کرتا ہے, پس یا تو اس کو آزاد کروا لیتا ہے یا ہلاک کراتا ہے. اب اگر ہم قیمتی نصائح کی طرف بڑھیں بیٹا, تو ہم نے دیکھا کہ فضائل اعمال کا ذکر ہے. چند اعمال بتائے جا رہے ہیں جن کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں.
ٹھیک ہے، اس حدیث میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، بے شمار حدیث، مختلف حدیث اگر آپ اٹھائیں گے دیکھیں گے، قرآن کی یاد دیکھیں گے تو مختلف اعمال آپ کو ملیں گے جو فضیلت والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جن اعمال کا ذکر ہم صرف انہی سے متعلقہ بات کریں گے، طہارت کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، ذکر کا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا ذکر ہے، صبر کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی، ون بائی ون ہم ان سب کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے کر لیا۔ جی بیٹا، پہلی چیز جو بیان کی جا رہی ہے طہور شطر الایمان، کہ صفائی یا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم پہلے دیکھنا پڑے گا کہ پاکیزگی طہارت کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ صرف کپڑوں تک اور ہمارے جسم تک کی محدود ہوتی ہے، ہمارے لباس اور جسم سے اس کا اظہار ہوتا ہے؟ تو بیٹا طہارت کی اصطلاح جو ہے وہ دین میں بہت وسیع ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیات دیکھیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار، ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث، الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والے کو پسند کرتے ہیں، صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے، نصف ایمان اسے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، گویا یہاں سے پتہ چلا کہ اسلام میں طہارت کو بہت بلند مقام حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور صفائی، پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلا۔ اب طہارت دیکھیں تو وہ صرف جو ہے وہ جسم، لباس اور ہماری ظاہری صفائی کا ہی اظہار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، آپ کے نفس کو، آپ کے باطن کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو، آپ کے عمل کو، آپ کی زبان کو بھی ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے، آپ کے خیالات پاک ہونے چاہیے، آپ کے اعمال پاک ہونے چاہیے، آپ کی نیت پاک صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، گویا طہارت صرف ظاہری نہیں ہوتی بلکہ باطنی بھی ہوتی ہے۔ ظاہری طہارت کے اندر تو جگہ کی صفائی آ گئی، لباس کی صفائی آ گئی، اور جسم کی صفائی آ گئی، آپ کا باوضو رہنا، نہانا دھونا، ٹھیک ہے، اور ظاہری طور پہ اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنے لباس کو صاف رکھنا، یہ بھی بہت فضیلت کی بات ہے بیٹا۔ آپ کا گھر، آپ کا جسم، آپ کی جگہیں جو ہیں وہ عبادت میں بھی لگتی ہیں نا، نماز کے لیے بھی کوئی بھی عبادت صفائی کے بغیر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ نماز ہے۔ آپ اپنی جگہ کو، اپنے گھر کو، اپنے کمروں کو صاف ستھرا رکھیے، اور اسی نیت کے ساتھ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ اسی وجہ سے ظاہری صفائی کا بھی اہتمام کیجیے بیٹا، کہ الطہور شطر الایمان، کہ ایمان کا حصہ ہے، آپ جہاں بیٹھیں آپ کی جگہ صاف ہونی چاہیے، آپ جو کپڑا پہنے وہ صاف ہونا چاہیے، آپ کے جسم کے اوپر کوئی گندگی ظاہری طور پہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی دوسرا کراہت محسوس کرے، جس سے کوئی دوسرا نفرت محسوس کرے، یا آپ سے کوئی ایسی اسمیل نہیں آنی چاہیے جس کی وجہ سے دوسرا آپ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ ظاہری صفائی کا تصور ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کا گھر پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کے بیڈ، آپ کے رومز، آپ کے برتن، ہر چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ پھر اس سے بھی اگر آپ اس کا دائرہ بڑھائیں تو وہ گلی، محلے، معاشرے، ملک، پوری دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو ہر چیز کی صفائی کا، ایسا نہیں آپ نے اپنا گھر تو بہت صاف رکھ لیا لیکن سارا کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے کچھ بھی کھایا، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، گاڑی کو تو صاف کر لیا لیکن چھلکا سڑک کے اوپر پھینک گے، یہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے، وہ اس طرح کے رویے اپنائے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا ہمیں خاص طور پہ مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، ہمارے مذہب نے ہمیں اس قدر درس دیا ہے صفائی کا، تو ہمیں ظاہری صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم باطنی صفائی، باطنی طہارت کی بات کریں تو وہ اس سے بھی زیادہ، قد افلح من زکاھا، پاک صاف کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف رکھا، جس نے اس کی پاکیزگی کا اہتمام کیا۔ تو نفس کی پاکیزگی آپ کے خیالات کی پاکیزگی ہے، آپ کے اعمال کی پاکیزگی ہے، کہ آپ کی سوچ کو بھی پاک ہونا چاہیے، اس میں گندگی، نجاست، آپ کی زبان سے جو بات نکلے وہ صاف ستھری ہو، آپ کی نظر جس طرف اٹھے وہ صاف ستھری ہو، آپ کے دل میں جو خیال، جو نیت بنے اس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، تبھی تو آپ کے اعمال وہاں مقبول ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری چیز کی طرف دیکھیں تو الحمدللہ کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور پھر آگے سبحان اللہ والحمدللہ، دو باتوں کا بھی ذکر آ رہا ہے اور ایک کا بھی آ رہا ہے، اور بعض جگہ آیا کہ ایک عمل بھی جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے، بعض جگہ دونوں کے لیے بھی آیا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو میزان کو بھر دیں گے، گویا یہ بہت زیادہ اجر و ثواب والے ہیں۔ دیکھیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے لیکن میزان ہے بہت بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، ٹھیک ہے، حبیبتان الی الرحمن، وہ دو کلمے جو زبان پہ بہت ہلکے، وہ حبیبتان الی الرحمن، لیکن رحمان کو بہت محبوب ہے،
ٹھیک ہے، ثقلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ میزان کو بھر دیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے، بعض جگہ سے سبحان اللہ بھی آیا، تو یہ پڑھنا بہت فضیلت کی بات ہے، اپنے فارغ وقت میں آتے جاتے سبحان اللہ کی تسبیح، اللہ پاک ہے۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے، تو اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک کی گندگی اور شرک کی نجاست سے پاک ہے، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ نے جہاں رکھا ہوا ہے، جس سٹیج پہ رکھا ہوا ہے، جن نعمتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جن سے محروم کر کے رکھا ہوا ہے، الحمدللہ وہ اس کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو نعمت ہم تک پہنچ گئی اور جو نہیں پہنچی، جو چیز ہمیں نہیں ملی، جو خواہش ہماری پوری اس پہ بھی نہ پہنچنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کے اندر کتنی مصلحتیں ہوں گی جو ہمیں نہیں دکھائے گی، جو ہمیں نہیں سمجھائے گی، لیکن مصلحت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اگلی چیز دیکھیں تو نماز و صدقے کا ذکر ہو رہا ہے، نماز کو نور قرار دیا گیا ہے۔ نور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نور جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور یہ وہ نور ہے جو زندگی میں بھی آپ کے کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی آپ کی تاریکی کو دور کرے گا، ٹھیک ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے قبر میں سب سے پہلے سوال کس کے متعلق کیا جائے گا؟ نماز کے متعلق کیا جائے گا، تو یہی نماز ہوگی جو آپ کو وہاں پر بھی نجات دے گی، یہی نماز ہوگی جس کا نور جو ہے وہ آپ کو پل صراط سے لے کر گزارے گا، یہی نماز ہوگی جو حشر میں کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی روایات آتی ہیں کہ جو وضو کی جگہ ہوتی ہے نمازی کی وہ بھی چمک رہی اور وہ اس کے لیے نور بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ نماز کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے والوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے، دیکھیں ستون کے بغیر کوئی بھی عمارت، کوئی بھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیے، بہت امپورٹنٹ چیز صدقہ، صدقہ دلیل ہے۔ اب صدقہ کس چیز کی دلیل ہے؟ صدقہ آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو گویا آپ کا تعلق ہے، آپ کنیکٹڈ ہیں، آپ کا ایمان سلامت ہے۔ اب کیا صدقہ صرف روپے پیسے سے ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، وہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ مال والے اہل مال اور یہ اب آپ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں کی طرح رسیے پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ غریب اور نادار صحابہ کرام نے آپ کے پاس آ کے یہ کہا تھا، تو لیکن یہ اپنے زائد مال سے صدقہ بھی کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا اور وہ دل بھی دیا جس سے وہ خیرات کرتے تھے، تو یہ تو ہم پہ فضیلت دے جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قیامت میں وہ صدقہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے؟ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، سلام میں پہل کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری میں چڑھنے میں مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو گویا آپ صدقے کے لیے پیسہ آپ کے پاس ہونا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سلام میں پہل کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ سب صدقہ ہیں، یہ دلیل ہے آپ کے ایمان کی۔ صدقہ و دلیل، صدقہ و برہان، صدقہ برہان ہے، تو کس چیز کے لیے برہان ہے، دلیل ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہے، تبھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ کر رہے ہو، آپ روپے پیسے سے بھی کسی کی مدد کر رہے ہو، آپ نیکی کا حکم دے رہے ہو، برائی سے روک رہے ہو، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا رہے ہو، سلام میں پہل کر رہے ہو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب صدقے کی مختلف شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس سے آگے آئیے، صبر اور قرآن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، صبر کی بات بھی ہو رہی ہے، کیا کہا جائے؟ وہ صبر و ضیاء، صبر روشنی ہے، کسی جگہ آتا ہے صبر و ردائی، صبر میری چادر ہے، کسی جگہ آتا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، صبر کشائش کی کنجی ہے، ٹھیک ہے، تو گویا صبر بھی صاحب ایمان کے پاس ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے صبر اور نماز، ٹھیک۔ اس کے بعد اب اگلی چیز دیکھیے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آپ کے حق میں حجت ہوگا یا آپ کے مخالف حجت۔ آپ دیکھیں جب ہم قرآن تکمیل قرآن کی دعا پڑھتے ہیں تو وہ یہی ہے نا، یہ قرآن نے تو بیٹا ہمارا ساتھی ہونا ہے، آپ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیے، اس کو نہ چھوڑیے، یہی ہے جو اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ جڑا رہے گا، آپ کو کامیابی نصیب کروائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعضوں کو اٹھاتا ہے، بعضوں کو گراتا ہے۔ آپ کس کو اٹھاتا ہے؟ جو اس کتاب کو تھامے رکھتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو یہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کو تھامے رکھنے کی تلقین کی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبی جی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب آپ اس کو مفہوم مخالف سے سمجھیے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دو گے تو آپ لازماً گمراہ ہوں گے،
اور اگر آپ ان کو تھامے رکھتے ہیں تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ نے آپ کو بشارت سنائی ہے, آپ کو نصیحت کی ہے, تلقین کی ہے, وصیت فرمائی ہے, اس پہ عمل کیجئے. آپ دیکھیے جب ختم قرآن کی, تکمیل قرآن کی دعا پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم, اور اس قرآن عظیم کے ذریعے ہم پہ رحم فرما. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں دلیل بنانا, اس کو نور بنا, ہدایت بنا, اور اس کو ہمارے مخالف نہ بنانا. اس کے ذریعے سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اس کے ذریعے سے ہماری قبروں کو منور فرما. تو قرآن اگر آپ اس کو نہیں جانتے ہوں گے تو قبر میں روشنی کہاں سے ہوگی؟ یہ تو آپ کو نہیں پہچانے گا, یہ تو مجھے نہیں پہچانے گا اگر ہم نے اس کو دنیا میں نہیں کھولا, اس کو نہیں دیکھا. اس کو محبت کے ساتھ کھولیے بیٹا. کتنے بچے ہیں مجھے بتائیے جو آپ میں سے ریگولر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جن کا کبھی ناغہ نہیں ہوا؟ یہ بہت ضروری ہے بیٹا. اگر آپ اس کو نہیں پہچانیں گے, آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے, تو قیامت میں یہ کہے گا میں بھی اس کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے, قبر میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر اس کو کھولنے والے ہوں گے, اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے, تو یہ آپ کا غم گسار, یہ آپ کا جو ہے نا ساتھی بنے گا, اور یہ آپ کی قبر منور کرے گا جہاں کسی دوسرے نے نہیں ہونا. آخری بات جو کی جا رہی ہے بیٹا وہ دیکھیے کہ ہر انسان جب اٹھتا ہے تو اپنی زندگی کا سودا کرتا ہے, یا وہ اپنی جان کو بچا لیتا ہے یا ہلاکت کرتا ہے. یعنی جب انسان اٹھتا ہے تو اگر تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل رہے, ان اعمال پہ چل رہے جو سارے بتا دیے گئے, انلسٹ کر دیے گئے, اور ہدایت کا راستہ پکڑتا ہے, سیدھے راستے پہ چلتا ہے, شیطان کو فالو نہیں کرتا, تو گویا اس نے اپنی جان کو آزاد کروا دیا. لیکن اگر وہ اس راستے پہ نہیں چلتا جو اللہ اور انبیاء کرام کا راستہ تھا, اور جو شیطان کے راستے سے ہٹ کے راستہ تھا, بلکہ اسی شیطان کی دعوت کو فالو کرتا ہے, اسی کے قدموں کی پیروی کرتا ہے, تو گویا اس نے اپنے آپ کو خود اپنی ہلاکت کے اوپر خود مور لگا دی. اس نے اپنے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ ہر انسان جب جاگتا ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کے لیے ایک نیا دن عطا فرمایا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ایسے اعمال کرے جس کی وجہ سے وہ جنت کے قریب ہو جائے, اللہ کی رضا کے قریب ہو جائے, اور اپنی جان کو آزاد کروا لے, ٹھیک ہے, ہلاکت سے, اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا نا, اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اس پہ چل کے کتنی ہدایت حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ کچھ چیزیں تھی بہت آسان سی, اور یہ آگے کنٹینیو کریں گی, بالخصوص صدقہ آگے کنٹینیو کرے گا, تو ہم صدقات کی مختلف شکلیں آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.